ترازو رکھ کر تولے گا اللہ، اس دن پچھتائے گا تو، اے کاش میں اور توبہ کرے رہتا کتنا اچھا رہتا، میں اور صدقہ خیرات کرے رہتا کتنا اچھا رہتا، اور قرآن پڑھے رہتا کتنا اچھا رہتا، اور یتیموں بیواؤں مسکینوں کو دیتا تو کتنا اچھا رہتا۔ خالی میرے واسطے، میرے بچہ کے واسطے وہ گھرا لیا، یہ سونا لیا، وہ چاندی لیا، یہ بلڈنگاں بنایا، وہ سیٹا بنایا، یہ گاڑیاں خریدا، وہ کاراں خریدا، اس میں پیسے برباد کر کو آ گیا۔ اپنی آخرت کے لیے، اپنے لیے کیا بھی جمع کرے نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور عزت معاب، عفت معاب، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج 28 مارچ 2025 ماہ رمضان، شہر کڑپا کی مسجد تقویٰ اہل حدیث میں یہ ماہ رمضان کا سب سے آخری جمعہ ہے جس میں آج ہم اور آپ جمع ہیں۔ اس جمعہ کا عنوان جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اپنے اعمال کی فکر کرو، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رمضان میں بہت نیکیاں کما لیا، اب مجھے سال کے 11 مہینے نیکیاں کمانے کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنے اعمال سے، اپنے نیکیوں سے غافل ہو جاتا ہے، مسجدوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن کہ آپ سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے اور گھنٹے کے 60 منٹ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں گزاریں گے، تب بھی یہ نیکیاں آپ کے گناہوں کے سامنے بہت چھوٹی لگیں گی۔ ہم نے چھوٹا موٹا کیا عمل کر لیا، اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگے۔ ایک مومن چاہے وہ کتنا بھی نیک اعمال کیوں نہ کرے، اپنی نیکیوں کو کم سمجھتا ہے اور گناہوں کے بوجھ کو بہت بھاری محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی 13 نمبر آیت میں کہتا ہے، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور قیامت کے میدان میں ہم ہر انسان کے گلے میں اس کے نام اعمال کا توق لٹکا دیں گے۔ قیامت کے میدان میں وہ اپنے نام اعمال کی کتاب کو کھلا ہوا پائے گا۔ نیک انسان کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال تھمائیں گے، برے انسان کے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال تھما دیے جائیں گے۔ لیکن یہ نام اعمال اللہ کہتا ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے کھلی کتاب کی طرح۔ ایک ایک بات پڑھ کر دیکھے گا، سوچے گا ہائے میری بربادی، یہ کیسا نام اعمال ہے، قالوا یا ویلتا، ہائے میری بربادی، یہ کیسا نام اعمال ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کے اندر چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑی گئی اور بڑے گناہوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، سارے بدیوں کو، سارے اعمال کو اس کے اندر جمع کیا گیا۔ الا احصاها، اللہ نے اس میں سارے اعمال کو جمع کر دیا ہے۔ سورہ زلزال کے 7 اور 8 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے نیکی کو بھی ہم قیامت کے دن لائیں گے، رائی کے دانے کے برابر کی گناہوں کو بھی ہم قیامت کے دن تیرے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے دربار میں ہر چھوٹے گناہ، ہر بڑے گناہ، سب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس قیامت کے میدان میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اچھائی کا بدلہ دینے کے لیے آج ہم کو دنیا میں بھیجا ہے،
اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے، قیامت کے لیے اس نے کیا توشہ جمع کر کے بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، پھر اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، بھری محفل میں، تنہائی میں، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کے نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں ابن آدم کے پیروں میں جنبش میں نہیں آ پائے گی، قیامت کے دن 4 باتوں کا سوال اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوچھے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، میں نے تجھے جینے کے لیے اتنی لمبی عمر دیا تھا، کہاں کھپایا تیری عمر؟ وعن علمہ ماذا عمل بہ، اللہ تجھے علم دیا تھا، کتنا عمل کیا؟ علماء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، نیک لوگوں کی صحبت کے ذریعے تجھے علم عطا کیا تھا، کتنا عمل کیا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، یہ جو بڑے بڑے بلڈنگاں بنایا، یہ جو دنیا بھر کے سائٹاں بنایا، لمبے لمبے گاڑیوں میں جو گھومتا تھا، کہاں سے کمایا یہ پیسے؟ کیسے کمایا؟ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ کبھی اللہ کے راہ میں یتیموں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مسافروں، مسجدوں، مدرسوں کو دینے کے لیے نہیں تھا، شاپنگاں کرنے، عیاشی کرنے، دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت کے لیے ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے اڑا دیا۔ 1-1 روپے کا حساب آج میں تجھ سے مانگوں گا، تجھے دینا ہوگا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اپنے اعمال کی فکر کیجئے، قیامت کا میدان اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سوچے بیٹھے ہو۔ ہم تو توحید پرست ہیں، اللہ ہم نے معاف کر کو ڈائریکٹ جنت میں دیتا، بڑا بھاری قیامت کا میدان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک متقی انسان قیامت کی حوالناکیوں سے ڈر کر رویا کرتے تھے۔ ہمارے نبی جنتی انسان، جنت میں سب سے بڑے انسان، سب سے اعلیٰ مقام ہمارے نبی کو اللہ دے گا۔ رات کے تہجدوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے حساب لینے والے، قیامت کے دن میرا حساب آسان سے لے لے، میرے نام اعمال کا حساب آسان سے لے لے۔ اما عائشہ کہتی ہے اگر اللہ آپ کا حساب آسان نہیں لے گا تو پھر کس کا حساب آسان لے گا؟ آپ جیسے نیک انسان، آپ جیسے متقی پرہیزگار انسان، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، آپ کو اپنے نام اعمال سے اتنی ڈرنے کی کیا ضرورت؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ آپ کو اتنا نہیں رونا چاہیے، آپ اتنے زیادہ کیوں روتے ہیں؟ آپ کوئی گناہ نہیں کرتے، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہتے، آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں اپنے نام اعمال کو لے کر؟ نبی کہتے ہیں عائشہ، قیامت کے دن حساب و کتاب بڑے نازک انداز سے ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر اللہ پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ آسان حساب کی جو میں بھیک مانگتا ہوں اللہ سے، وہ اس بات کا کہ اللہ ہم سے پوچھے ہی نہ، ہمارا نام اعمال اوپن ہی نہیں ہونا، اللہ بس یہ کہہ دے نا میرے بندے ادھر آ، تیری شکل دیکھ کر میں پہچانتا ہوں تجھے، تو جنتی ہے، میرا محبوب بندہ ہے، جا جنت میں، حساب بھی نہیں لینا، کتاب بھی نہیں لینا، نام اعمال اوپن ہی نہیں کرنا، ڈائریکٹ یہ بولنا میرے رحم سے بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جا جنت میں، اسے کہتے ہیں آسان حساب۔ اللہ ایسا بھیجے گا کئی لوگوں کو، کئی مومنوں متقیوں کو، بھیجتے بھیجتے اچانک ایک آدمی سے اللہ کہے گا اے تو بازو رک، تو ذرا بازو رک، پھر اللہ اس کا نام اعمال اوپن کر دے گا۔ ایک ایک غلطیوں کے بارے میں پکڑ کر اللہ پوچھے گا، بول ایسا کیوں کیا، ان کا کیوں کھایا، اس کا مال کیوں ڈبایا، اس کا قتل کیوں کیا، اس بہن کی عزت کیوں لوٹا، اور اس کی قیمت کیوں کیا؟
اور اس کے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ اللہ اکبر! عائشہ، جس کا حساب میرا اللہ لے لے وہ انسان برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جب پوچھے گا کیوں، ایسا کیوں کیا، اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی ہمت کسی مائی کے لال میں نہیں ہوگی، کسی کے اندر نہیں ہوگی اللہ کے کیوں کا جواب دینے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے سوال ہی نہ کرے ایسا کیوں کیا، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں بھیج دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان ختم ہو رہا ہے، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ ہمارے پاس اتنے بڑے اعمال کے پہاڑ نہیں ہیں کہ ہم بے فکر ہو جائیں۔ ارے سمندروں، نیکیوں کا سمندر رکھنے والے انبیاء اللہ سے ڈرتے تھے دنیا میں، اور نبی کہتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کانپتے کھڑے رہیں گے اللہ کے دربار میں، اور دعائیں کرتے رہیں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اللہ ہم نہ بچا لے، اللہ ہم نہ امن دے دے، اللہ ہم نہ سلامتی سے رکھ۔ نبیوں کی یہ حالت رہی تو ہماری کیا حالت رہتی؟ دنیا میں بے فکر، صرف دنیا تمہاری بے فکر، جیسے خبر میں جاؤ گے موت کے فرشتے سامنے آ کر کھڑیں گے دنیا میں، جب سے جو ہیبت تمہاری شروع ہوئی جہنم میں جانے تک، یہ ہیبت، یہ فکر کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، 4729 نمبر کی حدیث بخاری میں، 2780 پر 5 نمبر کی حدیث مسلم میں۔ قیامت کے دن بہت موٹے انسان کو لایا جائے گا، دنیا میں بہت بڑا موٹا ہٹا کٹا لایا جائے گا۔ انہ لیاتی الرجل السمین العظیم، بہت موٹا انسان دنیا کا، یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں لایا جائے گا۔ لا یزنی عند اللہ جناحۃ بعوضۃ، جناح بعوضۃ، جب نامہ اعمال میں اللہ تولے گا دنیا کے بڑے سے بڑے بھاری انسان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کسی انسان کے ہائٹ یا اس کے ویٹ کو رکھ کر نہیں تولے گا، بلکہ اس کے نامہ اعمال کو رکھ کر اللہ تولے گا۔ نیکیاں کیا کیا، بدیاں کیا کیا، کھا کھا کو کتنا موٹا ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں کاما کیا کرے، اچھے کاما کرے برے کاما کرے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ سورہ کہف 110 نمبر کی آخری آیت کا آخری ٹکڑا، اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو آدمی اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ زندگی میں مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ نیک اعمال کرتا رہے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے ہمیشہ نیک اعمال کرتا رہے، نیکیوں کو زندگی میں جاری اور ساری رکھے، رمضان میں رکھ کر رمضان کے بعد موقوف نہ کرے، ہمیشہ نیک اعمال کو جاری اور ساری رکھے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ نحل 90 پر 7 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ تم میں سے چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے اور ان کو پاک زندگی عطا کریں گے۔ حیاتاً طیبہ، عزت والی زندگی، پاک زندگی، نیک زندگی، امن والی زندگی، سکون والی زندگی۔ چاہے حکمران بدل جائیں، ہندوستان کے حالات بدل جائیں، کچھ بھی ہو جائے، اللہ بولتا امن والی زندگی، عزت والی زندگی، سکون والی زندگی میں تجھے دوں گا میرے بندے۔ حکومتوں سے مت گھبرا، حکمرانوں سے مت گھبرا، تجھے چاہیے نیک اعمال تو کرے، اپنے اعمال کی فکر کیجئے، نیک اعمال بجا لائیے۔
سورہ انبیاء کی 40 پر 7 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، جس دن قیامت کے میدان میں ترازو کو رکھا جائے گا، بندوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اللہ کہتا ہے کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی آدمی رائی کے دانے کے برابر نیکیاں کیا رہے گا اسے بھی وہ قیامت کے میدان میں پالے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ ترازو رکھ کر تولے گا اللہ، اس دن پچھتائے گا تو، اے کاش میں اور توبہ کرے رہتا کتنا اچھا رہتا، میں اور صدقہ خیرات کرے رہتا کتنا اچھا رہتا، اور قرآن پڑھا رہتا تو کتنا اچھا رہتا، اور یتیموں بیواؤں مسکینوں کو دیتا تو کتنا اچھا رہتا۔ خالی میرے واسطے، میرے بچہ کے واسطے وہ گھرا لیا، یہ سونا لیا، وہ چاندی لیا، یہ بلڈنگاں بنایا، وہ سیٹا بنایا، یہ گاڑیاں خریدا، وہ کاراں خریدا، اس میں پیسے برباد کر کو آ گیا، اپنی آخرت کے لیے اپنے لیے کیا بھی جمع کرے نہیں، پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صحیح مسلم 2570 پر 7 نمبر کی حدیث، یا عبادی، اے میرے بندے، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو ہم جمع کر رہے ہیں، یہ تمہاری نیکیاں ہیں جو ہم جمع کر رہے ہیں، ثم اوفیکم ایھا، اور تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہم تم کو ضرور عطا کریں گے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو آدمی نیک اعمال کرے اسے اللہ کا شکریہ بجا لانا چاہیے۔ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اور اگر کوئی نیکیوں کے بجائے برائیوں میں ملوث ہو جائے، گناہ کرنے لگے، وہ ہم پر ملامت نہ کرے، اپنے نفس پر ملامت کرے۔ قیامت کے دن ہم کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے بلکہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ میرے بندے، تیری نیکیوں سے میرا کوئی فائدہ نہیں، تیری برائیوں سے میرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ تو بھلا کرے گا تو بھلا پائے گا، تو برا کرے گا تو برا انجام پائے گا، تیری نیکیاں تیرے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، ہر نیکیوں کا دار و مدار اس کے نیتوں پر ہوتا ہے، ہر نام اعمال کا دار و مدار اس کے نیتوں پر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، 2870 پر 8 نمبر کی حدیث میں، قیامت کے میدان میں ہر آدمی کو اسی عمل پر اللہ جگائے گا جو عمل کرتے کرتے دنیا سے مر گیا۔ نیکیاں کرتے مرو گے، نیکوکاروں میں جگائے جاؤ گے، برائیاں کرتے مرو گے، برے لوگوں میں اللہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ نماز پڑھتے مرو گے، نمازیوں میں اللہ اٹھائے گا۔ شراب پیتے مرو گے، شرابیوں میں اللہ جگائے گا۔ روزہ رکھتے مرو گے، روزداروں میں اللہ اٹھائے گا۔ سود کھاتے مرو گے، سود خوروں حرام خوروں میں اللہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اپنے زندگی میں یہ سوچ کر عمل کرو، یہ میری زندگی کا لاسٹ دن، یہ میری نماز میری زندگی کی لاسٹ نماز۔ ہمیشہ یہ سوچ کر عمل کرو، یہ وقت شاید میری زندگی کا لاسٹ وقت ہو، مجھے اس وقت میں آج کے دن اللہ کو خوش کرنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، برائی نہیں کرنا ہے۔ نیک اعمال کرتے کرتے مر جاؤ گے، تمہارے لیے حسن خاتمہ کہلائے گا۔ برائیاں کرتے کرتے مر جاؤ گے، ساری زندگی کے نیکیاں ستیہ ناش کر دی جائیں گی، قیامت کے میدان میں برے لوگوں کے ساتھ جگایا جائے گا۔ آج ہم نیک تو ہیں، پتہ نہیں موت کون سی حالت میں آتی۔ اذان حی علی الصلاۃ مؤذن پکارتے رہتا، گاڑی میں تجارت کرنے کے واسطے بس اسٹینڈ کو جاتے رہتی ہیں، اور بازار کو جا کو یہ نماز چلتے رہتی، وہاں بازار میں چایا پی لے کو، چغلیاں کر لے کو، گپے مارنے کو بیٹھے رہتی، موت آ جاتی ہارٹ اٹیک کے۔ کون سی حالت میں لایا میرے فرشتے ملک الموت، اس کی موت کون سی حالت میں لایا۔ اللہ نماز کا ٹائم تھا، بازار میں بیٹھ کو ان کے گلے گا رہا تھا، ہارٹ اٹیک آ کو وہاں مر کو گیا، بے نمازی کی موت مرے۔
روزوں کا مہینہ تھا، روزے چھوڑ لے تو بازار میں سودی کاروبار کر لے بیٹھا تھا، اس کی موت میں لے لیا۔ انجام سے سوچیے، اپنے اعمال کی فکر کیجیے۔ اگر بری حالت میں موت آ گئی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، قیامت کے میدان میں سب سے برا انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہوگا جس کی برائی سے لوگ اس سے بچتے ہیں، ملنا پسند نہیں کرتے۔ اتنا برا انسان، بات کرے تو گالیاں دیتا، پڑوسیوں میں رہے تو جھگڑے کرتا، کاروبار کرے تو دھوکہ دیتا، ارے یہ انسان تو ملنا چ نہیں، اس سے قریب جانا چ نہیں، لوگ اس کی برائی کی وجہ سے دور رہتے ہو، ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے ذلیل اور سب سے اللہ کی نگاہ میں کمتر درجے کے ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 6032 نمبر کی، صحیح مسلم میں 2591 نمبر کی حدیث۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کیجیے، اپنے اعمال کی فکر کیجیے۔ آج کے دن میں کیا نیکیاں کرے، کیا گناہ کرے؟ نیکیاں ہوئی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، گناہ ہوئے ہیں توبہ استغفار کر کر رات میں سو جائیے، اور روزانہ یہ نیت کیجیے کہ آج میں اللہ کو خوش کرنے کا وہ کون سا کام کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید سورہ نساء کے 140 پر 6 نمبر آیت میں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، اپنے غلطیوں کی اصلاح کی اور مضبوطی سے دین کو تھام لیا اور اللہ کے لیے دین کو خالص کر دیا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ نجات دے گا۔ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا مطلب برائیوں کو چھوڑ ڈالنا، گناہوں کو چھوڑ ڈالنا۔ اب تک سگریٹاں پیتے تھے، بیڑیاں پیتے تھے، رمضان میں جو اسٹاپ ہوا ہمیشہ اسٹاپ کر ڈالنا۔ اب تک جو شراب پیتے تھے، گھٹے کھاتے تھے، رمضان میں جو اسٹاپ ہوا ہمیشہ اسٹاپ کر ڈالنا۔ اب تک جو فلمیں دیکھتے تھے، سودی کاروبار کر کر سود کھاتے تھے، رشوتاں کھاتے تھے، رمضان میں اللہ سے ڈر کو جو اسٹاپ کرے ہمیشہ اسٹاپ کر ڈالنا۔ اپنے لیے اصلاح کرنے والا، دین کو مضبوط کر کے اللہ کے لیے خالص ہو جانے والا، اللہ اس کی نجات کرے گا قیامت کے میدان میں۔ سورہ نساء 146 نمبر آیت۔ وقت کی قدر کیجئے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب دنیا اتنی تیزی سے دوڑے گی، کل کا بچہ اچانک جوان، کل کا جوان اچانک بوڑھا، کل کا بوڑھا اچانک خبر میں۔ سال مہینوں کے جیسے بیتے گا، مہینے ہفتے جیسے دوڑیں گے، ہفتے دن جیسے دوڑیں گے، اور دن گھنٹے جیسے نکل جائیں گے۔ قیامت کے قریب وقت تیزی سے گزرے گا۔ جب سکرات کی موت لگے گی بستر پر آپ کو، تب پچھتاؤ گے، کہو گے اے کاش میں تو سمجھا تھا بڈھا ہونے تک زندہ رہتا ہوں، یہ جیتی جاگتی جوانی میں گاڑی چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ ہوا، کوما میں چلے گیا، سکرات کی حالت شروع ہو گئی، جبھی توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں ملی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وقت کی قدر کیجئے۔ آج جو رمضان ہے، آئندہ سال رمضان ملتا کہ نہیں ملتا، کہ سچی توبہ کیجئے، اپنے اعمال کی فکر کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ مجھے تقوی عطا فرما، میرے دل میں تیرا ڈر، تیرا خوف عطا فرما، اور میرے سینے کو پاک کر دے، تجھ سے بہتر کوئی پاک نہیں کر سکتا، اللہ تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا سرپرست ہے۔ یہ دعائیں کیجئے۔ صحیح مسلم میں 2722 نمبر کی دعا ہے یہ، اللہ سے تقوی مانگنے کی۔ رمضان آیا تقوی عطا کرنے کے واسطے، رمضان آ کو چلے گیا، ابھی تک ہم نے تقوی نہیں ملا۔ اگر تقوی ملا بھی ہے، رمضان گزرتے ہی ہمارے تقوی کو لقوہ مارے جاتا، پھر فوراً بے ایمان، بدعمل، گنہگار، فاسق، فاجر، گنہگار، جھوٹے، سودخور، حرام خور، امانت میں خیانت کرنے والے، وعدہ کرے تو خلاف کرنے والے، بات کرے تو جھوٹ بولنے والے، ایک نمبر کے منافقہ بن جاتی ہمیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے، راتوں کو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، اللہ سے یہ دعائیں کرتے تھے،
اللہ میری حکومت میں، میری سلطنت میں دریائے دجلہ کے کنارے میں اگر کوئی پیاسا کتا مر رہا ہے، اس کی موت آنے سے پہلے مجھے لے جا وہاں تک پہنچا ڈال، میں اس کے حلق میں پانی ڈالنا چاہتا ہوں۔ کہیں وہ کتا قیامت کے دن یہ نہ کہے اللہ عمر کے دور خلافت میں ایک جگہ میں تڑپ تڑپ کو مر رہا تھا، عمر کو میرے پیاس کا اندازہ بھی نہیں آتا، اس کے مرنے سے پہلے مجھے وہاں لگ جا پہنچا ڈال۔ شاید میرے حکومت میں کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا جو آ کر میرے سامنے مانگنے سے شرم محسوس کر رہا ہوگا، پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہوگی۔ بھیس بدلنے کو گلے گلے میں جا کو دیکھتے تھے عمر بن خطاب۔ ایک دن ایک عورت کو دیکھ ہانڈی میں پانی ابال رہی اور بچوں کو بول رہی حلوہ بیچ پکتا، ذرا دیر آرام کرو، ذرا دیر سو کو اٹھو۔ بچے رو رہی، بھوک سے بلک رہی، اب بیچ پکتا بیٹے، اب بیچ پکتا بیٹے، اب بیچ پکتا بیٹے، نہیں پک رہا، یہاں تک کہ بچے سو گئے۔ عمر بن خطاب دیکھے ہنڈی نیچے اتار ڈالی عورت، جاگ دیکھ رہی پانی ہے، تو کیسی عورت ماں بچوں کو جھوٹ بول تو سنائی نا ماں، اے اللہ کے بندے کون بات ہو، تیرا راستہ دیکھ لے، جا باہر، تجھے کیا معلوم میرے گھر میں پکانے کو واسطے راشن بھی نہیں، میرے بچوں کو جھوٹی تسلی دینے کو واسطے حلوہ 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 بول کو سلا ڈالی، روزانہ ایسا کرتے ہو، اب پکا کو دینے ہونا نہیں ہے، کیا بھی نہیں گھر میں بیوہ، میرے بچے یتیم، کہاں سے لوں گی؟ تڑپ گئے عمر، سیدھا بیت المال گئے اور ستو کا آٹا، کھجور، گھی، بولے نوکر کو ڈال میرے کھندے کو، نہیں امیر المومنین میں ہوں نا آپ کا نوکر، آپ مجھے آرڈر کیجئے میں اٹھا لیتا ہوں۔ عمر بن خطاب بولتے ہیں کیا قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ میرے اعمال کا بوجھ کیا تو قیامت کے دن بھی اٹھائے گا؟ نہیں نا، میرے اعمال کا بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا، ڈال میرے کندھے پر، یہ میری ذمہ داری۔ اپنے کندھے پر اٹھا لے کو گئے اور نیچے اتار کو ستو، گھی، کھجور، دال کو حلوہ بنا کو پھوک پھوک کو بچوں کو کھلائے۔ کون باتو میرے بچے کی اتنی فکر کر رہا، کون بھی تو؟ اللہ یہ بندے کو خوش رکھ، اللہ اسے امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، وہ عمر امیر المومنین بنا بیٹھا ہے، اسے میری فکر نہیں، میرے بچے کی فکر نہیں، کون کی مسافر اسے فکر ہے کہ اللہ کے بندے کون بات ہوں؟ میں امیر المومنین، میرے سے غلطی ہو گئی، میں اتنے دن سے آپ کو تم نے دیکھا نہیں، کل سے تمہارا وظیفہ جاری کر ڈال، تو ہو سکے مجھے معاف کر ڈال۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے، ہمیں کیا چیز کر رہی؟ ارے ہمارے پڑوس بھوکے مر رہی، کرے گا ایک دن تو سوچے بریانی پکا لے کھاتی ہے، میں ورجنل گھی ڈال لے کو، کاجو بادام ڈال لے کو، ہمارے پڑوسی کہنے ہے بھی نہیں بھی، کب تو بھی سوچے، کب تو بھی پوچھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ نیکیاں کرنے والے، حد سے زیادہ نیکیاں کرنے والے ہو ابو بکر صدیق، جب کسی جنگل کو جاتے، کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے کاش میں بھی پرندہ ہوتا، کسی مومن کے پیشانی کا بال ہوتا، میرا حساب نہیں ہوتا، میرا کتاب نہیں ہوتا، اللہ مجھے پکڑ کو نہیں پوچھتا۔ کون سے ابو بکر؟ وہ ابو بکر جن کے بارے میں نبی نے کہا اے ابو بکر میری امت کو تو واحد آدمی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بلائے گا، ابو بکر میرے دروازے سے آ جاؤ، ابو بکر میرے دروازے سے آ جاؤ۔ ایسے ابو بکر اپنے اعمال کی فکر کر لے کو رو رہی، ہمیں کیا چیز فکر کر رہی؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راتوں کو اٹھتے تھے، روتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے، جب ان سے لوگ پوچھتے کہ اے علی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی کہتے دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، قیامت سامنے آ رہی ہے، اور آج عمل کا دن ہے، صرف عمل کا، کوئی حساب کا دن نہیں ہے، کل صرف حساب کا دن ہوگا، حساب کا کوئی عمل کا اللہ موقع نہیں دے گا۔ آج عمل کا دن ہے لیکن ہم وہ عمل نہیں کر رہے ہیں جو عمل ہم نہ کرنا چاہیے، شاید ہم سے وہ نیکیاں نہیں ہو رہی ہیں جو نیکیاں ہم سے ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنتی صحابی،
खलीफतुल मुस्लिमीन, खुलफाए राशिदीन, नबी के चाचा के बेटे, नबी के दामाद, जन्नती सहाबी अपने अमाल की फिक्र में रो रहे। हमें क्या जी रो रहे? कितनी ज़बरदस्त बात बोले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। आज अमल है, हिसाब नहीं। कल हिसाब होगा, अमल नहीं। हिसाब के दिन पछताएंगे। अमल करने के लिए आप लोग, अल्लाह मुझे मोहलत दे, सजदे कर को आतो, दुनिया में भेज, तौबा कर को आतो, दुनिया में भेज, तेरी दौलत तेरे रास्ते में कुर्बानी कर को आतो, जर्री बराबर भी अल्लाह मोहलत नहीं दे। आज है वक्त, आज कुर्बानियाँ दीजिए, आज अमल कीजिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह एक रास्ते से जा रहे थे। एक आदमी बाज़ार में कहक़ह लगाकर हंस रहा था, हद से ज़्यादा हंस रहा। उसे बुलाए, पूछे क्या बात, तेरा हिसाब किताब मुकम्मल हो गया क्या? पुल सिरात के ऊपर से तेरा गुजरना हो गया क्या? नहीं, ये तो डर गया हो, ना मेरा हिसाब हुआ ना मेरा पुल सिरात पर से गुजर हुआ। तो फिर अब चीखा मार को कहीं हंस रहा? अभी तेरा हिसाब बाकी है, अभी तेरा पुल सिरात पर गुजरना बाकी है, उसकी फिक्र कर। चीखा मार मार को कहीं हंस रहा? हमारे घर में अम्मा, भाना, भावजा, देवरा, जेठा, भौनिया, साले, फैमिली मेंबर मिलने तो ठट्टे मार मार को हंसती, कोई भी एक मैटर उठा ले को। हद से ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। नबी ने फरमाया हद से ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता। हंसने वालों को देखकर नबी कहते थे लौ तालमुन मा आलमू, जो बातें मैं मेरे अल्लाह से जानता हूँ अगर तुम जान लेते, लज़ही तुम खलील व लबकई तुम कसीरा, ज़िंदगी में हंसना भूल जाते, हमेशा रोते बैठ जाते। ऐसे ऐसे मंजर ये मेराज की रात में जहन्नम के अल्लाह के नबी ने देख कर आए। उन मंजरों को याद करते तो अल्लाह के नबी बेकरार होकर रो पड़ते। आज हमें खाली जोका मारने को, हंसले को बैठती, दिल मुर्दा कर लेने के वास्ते। खलीफा हारून रशीद, बनी अब्बास के बेहतरीन खलीफा, नेक खलीफा, खलीफा हारून रशीद बहुत ज़बरदस्त बादशाह गुजरे, नेक इंसान। एक जगह से जा रहे थे, कब्रस्तान के पास से गुजरे, रोते बैठ गए। लोगों ने पूछा बादशाह क्यों रो रहे? बोले मुझे भी एक दिन मरकर इसी कब्रस्तान में आकर सोना है, मुझे भी इसी कब्रस्तान में सोना है। हाथ उठाकर दुआ करने लगे, कहने लगे या मन ला ज़लू मलकहू, या मन ला यज़ूल मुल्कहू, ऐ बादशाह, ऐ अल्लाह, तेरी सल्तनत कभी ख़त्म नहीं होती, तेरी दौलत कभी ख़त्म नहीं होती, तेरी हुकूमत कभी ख़त्म नहीं होती। इरहम मन ज़ाल मुल्कहू, इस बादशाह पर रहम फरमा जिसकी सल्तनत ख़त्म हो गई, जिसकी हुकूमत दौलत का एंड आ गया, अब ये मरने के करीब है, कब्रस्तान में आने के करीब है, इस पर रहम फरमा। खलीफा हारून रशीद अल्लाह के सामने इन बातों को बोलकर रोया करते थे। ये दुनिया का बादशाह, एक छोटे खित्ते का, इसकी दौलत भी ख़त्म हो जाती, इसकी हुकूमत। ऐ बादशाहों के बादशाह, तेरी हुकूमत कभी ख़त्म नहीं होती, तेरी दौलत कभी ख़त्म नहीं होती, तेरे जैसा शहनशाह मुझ पर रहम फरमा। रोते थे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन? जन्नती सहाबी सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का जब मौत का वक्त करीब आया, रो रहे थे हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। पूछा गया ऐ सलमान आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत सलमान कहते हैं मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये कहते हुए मैंने सुना कि लोगों दुनिया में ऐसे रहना जैसे राह चलता मुसाफिर रहता है, दुनिया की दौलत को जमा करने की फ़िक्र कभी मत करना। कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिर सबील, ऐसे रहना जैसे मुसाफिर रहता है। मुसाफिर के पास सफ़र के हालत में क्या रहता? एक पानी का बर्तन, 2 जोड़े कपड़े, चलने के लिए जूते, बस उसका चटाई। राह चलते मुसाफिर जैसी सादगी ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के नबी ऐसा बोल कर गए। और मैं शायद दुनिया के पीछे पड़कर ज़्यादा दौलत जमा कर लिया, ऐसा मुझे लगता है, इस डर में मैं रो रहा हूँ।
ان کے مرتے وقت 3 چیزاں تھیں ان کے پاس، ایک پانی کا پیالہ تھا، ایک کھانے کا برتن تھا، ایک چادر تھی، 3 چیزاں تھیں۔ وہ 3 چیزوں کی طرف دکھا کو بولتے تھے شاید یہ بھی میں نے زیادہ رات جمع کر لیا۔ آج ہمارے پاس گاڑی، بنگلے، سونا چاندی، دنیا بھر کے عیش عشرت، کیا کیا دیکھتے کہ وہ ہونا۔ بازار کو گھستے گئے، ہم کہتے بھی چمکتے رہتا، کیا کہتے یہ مچھران کو مارنے کا کہتے، یہ راتاں کو ڈائمنڈ لائٹوں سے سجانے کا کہتے، یہ ایسا کہتے، یہ ویسا کہتے، اس میں رکھے تو کھانا گرم رہتا کہتے، یہ اون کہتے، کوسے نیو آئٹم دیکھتی، ہمارے دل میں ہرس، میرے گھر میں یہ بھی لانا، میرے گھر میں وہ بھی لانا، یہ فریج کہتے، یہ کولر کہتے، یہ اے سی کہتے، یہ خوشبو کا کہتے، یہ بدبو کا کہتے، یہ ایسا کرتا کہتے، ویسا، ہر نیو فیسلٹی مجھے ہونا۔ دنیا جمع کرنے کے اس سے ہرسیلے ہو گئے ہمیں، اللہ اکبر، آخرت کی نیکیوں کی اتنی فکر کرے رہے تو اللہ جنت دے ڈالتا ہم نے، آخرت کی نیکیوں کی فکر نہیں، دنیا کے عیش کے چیزاں جمع کرنے کی فکر، ہر دن آن لائن میں چیک کرتے رہتے، یہ نیو صوفہ سیٹ کہتے، یہ نیو LED ٹی وی کہتے، یہ نیو ریموٹ کہتے، یہ نیو مشین کہتے، یہ کام کرتے کہتے، وہ کام آن لائن آرڈر کرو، پہلے منگا لیں۔ آخرت کے واسطے کیا تمہیں توشہ جمع کر کو بھیجی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ کے بہترین خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، چراغ لگا کر بیت المال کا حساب کتاب لکھتے بیٹھتے، کون تو بھی باتاں کرنے آیا چراغ بجھا دیتے، لوگ پوچھتے کہ چراغ کیوں بجھائے؟ بولے بیت المال کی امانت ہو، جب تک چراغ جل رہا تھا بیت المال کا حساب لکھ رہا تھا، اب تمہیں آپ کو دنیا کے باتاں کر رہی، تمہارے میرے دنیا کے باتوں سے بیت المال کا چراغ کا تیل نہیں جلنا۔ اللہ مجھے پکڑ پوچھا کیا جواب دے؟ امانت میں خیانت ہوگی، بجھا دیتے بتی۔ بیت المال کی امانت کا اتنا فکر، آج ہمیں دنیا کا مال لوٹ لے نگل لیتی، رتی بھی فکر نہیں ہوتی ہم نا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں اور زار و خطار رونے لگ جاتے ہیں۔ سورہ مریم کے 70 پر 1 نمبر آیت، اس آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر آدمی کو پل صراط کے اوپر سے گزر کر جانا ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا بنایا ہوا اٹل فیصلہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس آیت کو سنتے پڑھتے چیخ مار کر رو پڑتے، زار و خطار رو پڑتے اور کہتے مجھے بھی اس پل پر سے گزرنا ہے، میرے پاس اتنے نیکیاں ہے کہ نہیں کی جو مجھے آسانی سے پل پار کرا دے۔ ارے صحابی رسول رو رہی جی، ہمیں کب تو بھی روئے پل صراط کو یاد کر کو، ہمیں کب تو بھی رہے قیامت کے دن کی حوالہ کی کو یاد کر کو۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ عباسی خلیفہ کا مامون رشید نام کا بادشاہ امام احمد بن حنبل کو پکڑ کر قید کر دیا ایک مسئلے میں، تمہیں بولو قرآن مخلوق۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ایتونی برہانکم ان کنتم صادقین، تم میرے سامنے ایک دلیل لا کر بتاؤ قرآن حدیث کی، میں مان لوں گا قرآن مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر میں کہوں گا مخلوق ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کل من علیہا فان، دنیا کی ہر مخلوق کو فنا اور برباد ہونا پڑے گا، تو ہر مخلوق میں قرآن بھی فنا اور برباد ہونا پڑے گا۔ میں ہرگز نہیں کہہ سکتا قرآن اللہ کی مخلوق، وہ تو اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ نہیں، تم کا بولنا پڑے گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک دلیل لا کر بتاؤ قرآن کی آیت سے، حدیث رسول سے، میں کہہ دوں گا قرآن اللہ کی مخلوق۔ اگر دلیل نہیں، میری جان چلی جائے گی، میں اسلام کے خلاف فتویٰ نہیں دوں گا۔ مارتا تھا مامون رشید، جلادوں کے ذریعے امام احمد بن حنبل کو پکڑ کر
اتنا مارتا تھا ان کے مار وہ ظالم جلاد کہتا ہے جو مار میں کوڑے لے کر بیڑیوں میں جکڑ کر امام احمد بن حنبل کو مارتا تھا، اگر جنگل کے کسی جنگلی ہاتھی کو بھی مارتا، چیخ مار مار کر وہ ہاتھی مر جاتا، ایسے مارنے کے لیے کہتا مامون رشید امام احمد بن حنبل کو۔ میرے دین اور اسلامی بھائی، ایسے مار کھانے والے امام احمد بن حنبل مار کھاتے ہوئے رو رو کر اللہ کے سامنے ایک دعا کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میرے اعمال کا انجام بہتر عطا فرما، مجھے اس حالت میں موت دے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، میرے اعمال کو تو قبول کر لے۔ اور اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود کہتے تھے مجھے میرے نیکیوں پر بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ نیک اعمال تو ہم کر چکے ہیں، اب اسے قبول کرنا نہیں کرنا اللہ کے پاس اختیار ہے، مجھے معلوم نہیں ہمارے نیکیوں میں کتنے نیکیاں اللہ قبول کرے گی، کتنے نیکیوں کو اللہ ریجیکٹ کرے گا۔ میں دعا یہ کروں گا اللہ تیری رحمت سے ہمیں بچا لے، تیری رحمت سے ہمیں بار کر دے۔ اللہ اکبر، اپنے اعمال کی فکر میں اتنا رویا کرتے تھے اللہ کے نیک لوگ۔ آخری میں ایک بات بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اے ابراہیم بن ادہم، میں گناہ گار ہوں، گناہ چھوڑ نہیں پاتا ہوں، گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ہوتا نہیں، میں کیا کروں کہ میں گناہ چھوڑ دوں؟ اے گناہ کرنے والوں، یہ نصیحت یاد رکھو، ابراہیم بن ادہم کی نصیحت یاد رکھو۔ گناہ کرنے والوں سے وہ کہتے ہیں کہ میری 5 باتیں غور سے سنو اے گناہ کرنے والوں۔ نمبر 1، اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر گناہ کرو، اللہ کی زمین کو چھوڑ دو، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر تم کو گناہ کرنے کا اتنا شوق ہے، کسی ایسی جگہ چھپ کر گناہ کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے، اللہ تم نہ نہیں دیکھنا، ایسی جگہ چھپ کو گناہ کر لو۔ نمبر 3، ملک الموت جب تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس سے کہنا مجھے 1 یا 2 دن کی مہلت دو، سچی توبہ کر لے تو، ابھی سجدے کر لے تو، بعد میں میری روح قبض کر لے جاؤ۔ ملک الموت کو بولنا اچانک روح قبض نہ کو کرو، ذرا بیٹھو، مجھے 1 ہفتے کی نہیں تو 1-2 دن کی مہلت دو، ایسا بولنا۔ نمبر 4، جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں فرشتوں کو کہے گا میرے فرشتوں پکڑو اسے اور لے جا کو جہنم میں پٹکو، اس گنہگار کو، اس نالائق کو، یہ گناہوں کے پاپی کو پکڑو، لے جا پٹکو اسے، تو تم بولنا اے فرشتوں ہاتھ نہیں لگانا، میں نہیں آتا، فرشتوں کو چھینے نہیں دینا۔ جب یہ باتیں، اور 5ویں بات، اگر گناہ کرنے کا اتنا شوق ہے اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، جو بھی دے رہا اللہ دے رہا سو، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ وہ آدمی سنا ہکا بکا رہ گیا اور کہا یہ 5 باتیں ناممکن ہیں، 5 باتیں ناممکن ہیں۔ گناہ کرنے والے نہ اللہ کی زمین سے باہر جا کو گناہ کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی نگاہوں سے چھپ کو گناہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی روزی روٹی کھانا بند کر کے جی سکتے ہیں۔ ملک الموت آئے گا، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گا، ہمیں کیا چیخا مارے تو بھی مہلت نہیں دے گا، اللہ کے حکم سے روح قبض کر کے چلا جائے۔ اور جب فرشتے قیامت کے دن آ کر اللہ کے حکم سے پکڑیں گے، کوئی مائی کا لال فرشتوں اس کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا۔ جب یہ 5 کام کرنے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، پھر گناہ کئی کچھ کرتی، گناہوں کی دنیا میں واپس کئی کچھ جاتی۔ ہاں ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے، کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار، ہر بنی آدم سے گناہ ہوتی، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار توبہ کرنے والا۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے توبہ کرو، جان بوجھ کر گناہ مت کرو، انجانے میں گناہ ہو جائے تمہارے 5 وقت کی نمازیں، جمعہ سے جمعہ، عمرہ سے عمرہ، رمضان سے رمضان، تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ اللہ بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے آخری سانس تک اللہ کو راضی کرنے جیسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ ہماری مغفرتیں کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں عطا کر کہ قیامت کے دن وہ نیکیاں ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ قیامت کے میدان میں نیکوکاروں، متقیوں، پرہیزگاروں، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، انبیاء، رسول، پیغمبروں، نبیوں کے ساتھ اے اللہ ہمارا حشر فرما، دائیں ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما، تیرے عرش الہی کا سایہ نصیب فرما، تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی عطا فرما، تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ تیرے رحم و کرم سے عطا فرما، پل صراط پر ہم سب کو بجلی کی طرح آر اور پار فرما دے۔ اللہ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما، جنت الفردوس میں ہم حقیروں فقیروں کو تیرا دیدار نصیب فرما، تجھے دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ اس رمضان میں جو بھی ہم نے نیکیاں کیے ہیں، جو بھی روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، صدقہ خیرات دیے ہیں، اور اعتکاف کا اہتمام کیا ہے، عمرے کا اہتمام کیا ہے، جو کچھ ہم نے تسبیح پڑھے ہیں، اللہ ہمارے دعائیں، عبادتیں، روزے، تراویح، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اعتکاف، عمرے، سارے ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال کو تو قبول فرما۔ ایسے مبارک مہینے ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ ہماری زندگی میں جو راتیں ہم نے جاگی ہیں، ہماری زندگی میں لیلۃ القدر کی رات ہمیں نصیب فرما کر 80 پر 4 سال کی نیکیوں کا انبار، ہمارے خزانہ، ہمارے نام اعمال میں تو نصیب فرما۔ لیلۃ القدر جیسی مبارک رات ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضے میں ڈوبے ہیں ان کے قرضے کا بندوبست فرما، جو نوجوان ہیں ان کے نیک جوڑے نصیب فرما، جو اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے چپے چپے کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں ساری دنیا کے امت مسلمہ کے لیے ہیں، ساری دنیا کے امت مسلمہ کے جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے حالت آگے کے مستقبل کے امن اور سلامتی کے بنا دے۔ اے پروردگار ہم تمام کے وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے ہیں، انجانے میں کیے ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، دکھا کر کیے گئے گناہ، چھپا کر کیے گئے گناہ، سارے گناہوں کی تو مغفرت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔